العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج ہم نیا باب الاستقامہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب الاستقامتی، استقامت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فاستقم کما امرت۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو ثابت قدم رہ جیسا کہ تجھے حکم ہوا۔ اس باب سے متعلق جتنی آیات کریمہ ہیں ان کی ہم تشریح بھی کر رہے ہیں تاکہ استقامت سے متعلق مفید باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار ہو جائیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، لفظ استقامت ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کا مفہوم ایک عظیم الشان وسعت رکھتا ہے۔ استقامت کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، اس طرح سے کہ ذرا سا بھی جھکاؤ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں۔ کسی چیز کو کوئی ماہر انجینئر اس طرح کھڑا کر دے کہ ہر طرف زاویہ قائمہ ہی رہے، یعنی کسی طرف ادنا میلان نہ ہو مگر وہ قائم رہے، اور ہر حال میں وہ بالکل سیدھی رہے، یہ بہت ہی دشوار ہے۔ مطلب یہ ہے، یعنی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش یعنی کمائی، اور اس کی آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ جل شانہ کی قائم کردہ حدود کے اندر اس کے بتلائے ہوئے راستے پر سیدھا اس طور سے چلتا رہے کہ کسی باپ کے کسی عمل اور کسی مال میں کسی ایک طرف جھکاؤ یا کمی زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ استقامت نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ نبوت کی مدت میں اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔
مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد پوری صورت نہیں بلکہ صرف یہی ایک آیت ہے۔ وقال تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرمایا تحقیق جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم مانگو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، مہمانی ہیں اس بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے۔ اس آیت کریمہ کی ذیل میں مفسرین رحمہم اللہ نے حضرات خلفائے راشدین سے استقامت کا معنی نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا استقامت یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے بارے میں فرمایا الاستقامۃ ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب۔ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام، اوامر اور نواہی پر سیدھے جمے رہو۔ ان سے راہ فرار لومڑیوں کی طرح نہ نکالو، یعنی لومڑیوں کی طرح بھاگنے کا راستہ نہ نکالو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تعریف میں یہ فرمایا کہ استقامت نام ہے اخلاص عمل کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین رحمہم اللہ فرماتے ہیں استقامت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور فرائض کو ادا کرنا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، خوشخبری کب ہوگی؟
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ فرشتوں کا نزول موت کے وقت ہوگا. وقال تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ لوگ ہیں جنت والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ استقامت تو ایک مختصر لفظ ہے مگر شرائع اسلامیہ یعنی احکام اسلام کو جامع ہے، جس میں تمام احکام الہیہ پر عمل اور تمام محرمات و مکروہات سے اجتناب دائمی طور پر شامل ہے. علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنا جب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب کہ وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال ہر قدم میں اللہ تعالی کی زیر تربیت ہوں، مجھے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتی. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان طریق عبادت پر مضبوط و مستقیم رہے کہ اس کا دل اور بدن دونوں اللہ تعالی کی عبادت سے انحراف نہ کریں، اعراض نہ کریں. اولئک اصحاب الجنہ، استقامت والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، جبکہ استقامت سے ہٹانے کی ہر طرف سے کوشش ہوتی تھی. اب قیامت میں اس کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا. بہرحال یہ جتنی بھی آیات کریمہ پڑھی گئیں اور ان کا مفہوم اور تشریح بیان کیا گیا، گویا ان آیات میں استقامت کا دینی و اخروی نتیجہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم ان خوشخبریوں کا مصداق بن سکیں جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. اللہم اجعلنا من ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.